دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابواب الصلاۃ، نماز کے ابواب۔ باب منزلۃ الصلاۃ فی الدین والتشدید فیہا۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ دین میں نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کے چھوڑنے پر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث نمبر 186، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے اور بندہ ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، اس کو ہم مسلمان اور مومن کہہ سکتے ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ نام کا بندہ ہے، حقیقت میں اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ حدیث نمبر 187، عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عہد جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہے، ان سے مراد نئے نئے مسلمان ہیں، یعنی کہ ہم نئے نئے مسلمانوں سے جو عہد لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی ان سے یہ عہد لیتے ہیں کہ تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، تو جو شخص بھی نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 188، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی الا تشرک باللہ شیئا فإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے دوست نے وصیت کی، اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ تو جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے۔ اور شراب کو نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ باب فضل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی فضیلت۔ حدیث نمبر 189، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه۔ حضرت عبادہ بن ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان 5 نمازوں کے لیے اچھی طریقے سے وضو کیا اور انہیں وقت پر ادا کیا اور ان کا رکوع بھی مکمل کیا اور مکمل خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ ادا کیا، تو اللہ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دے، اور جو ایسا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اس کی مغفرت کر دے اور چاہے
تو اسے عذاب دے۔ حدیث نمبر 190 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، ایک ندی ہو، جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا کچھ میل کچیل اس کے اوپر باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے فرمایا اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 191 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والبرق يتحافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الفرق يتحافت قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرة، رواه أحمد۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں باہر نکلے اور حال یہ تھا کہ پتے گر رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو لیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں تو اس ٹہنی کے پتے اور زیادہ گرنے لگے، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا بے شک مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی چاہتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 192 عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ حضرت عثمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان بندہ فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا رکوع بھی مکمل کرتا ہے، تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ نہ کرے، بڑا گناہ نہ کرے، اور یہ فضیلت اس کو زمانہ بھر حاصل رہے گی، یعنی جب تک وہ اس طرح سے ادا کرتا رہے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی رہے گی۔